یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شفاعہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آیا ہی کھڑا ہے. بجٹ آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دل تھام کے بیٹھ جائیے کیونکہ اس دفعہ جو ہے وہ بجٹ کافی سخت ہونے جا رہا ہے. سندھ اور وفاق کے درمیان جو ہے وہ کافی تنازعات بڑھ گئے ہیں. پہلے پانی کے مسئلے پر تنازعات تھا، اب تک ترقیاتی پروگرام میں جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ہنگامہ آرائی ہے. سوال اٹھتا ہے کہ بجٹ کے اناؤنسمنٹ سے ہم کیا امید کریں امتیاز صاحب؟ دیکھیے ابھی تک بجٹ فائنل نہیں ہوا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں. ٹھیک. آئی ایم ایف 300 ارب روپے کے پہلے انہوں نے کہا تھا 700 ارب کے نئے ٹیکس لگائیں. کچھ ایگزیمپشن چھوٹیں دی ہوئی تھی وہ ختم کرے. تو یہ نئے جو وزیر خزانہ آئے ہیں ترین اس پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. اچھا. اور پرائم منسٹر عمران خان بھی اس پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بات چیت ٹوٹ سکتی ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیلیل ہو سکتا ہے. اور آئی ایم ایف کے پروگرام ڈیلیل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ مارکیٹس کو جس طرح کا آپ کا نظام ہے اس کے حساب سے آپ ایک بڑا منفی پیغام دیں گے. اچھا. تو ابھی پینشنرز پہ بھی لگنے جا رہا ہے. کٹ. تنخواہ دار طبقے کے وہ جو کم کیے جا رہے ہیں جو درجے تھے کیٹیگریز وہ کم کر کے ان پر بڑھایا جا رہا ہے. صحیح. گو کہ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم جو لوگ ٹیکس جن پہ ہے ان پہ مزید ٹیکس نہیں لگائیں گے. ٹھیک. اور یہ کہ ہم نے وابڈا اس کے بجلی کی قیمتیں بھی نہیں بڑھانی اور ہم نے آئل کی قیمتیں بھی نہیں بڑھانی. تو کیا ہم امید کریں کہ کاشتکار جو طبقہ ہے ہمارا، جو ہمارے زمیندار طبقہ انفیکٹ کہنا چاہیے، اس پہ ٹیکس لگے گا؟ اس پہ نہیں لگے گا اس لیے کہ صوبائی محکمہ ہے اور صوبوں میں بیٹھے ہیں بڑے بڑے ذمہ دار اسمبلیوں میں. بالکل صحیح. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب اس وقت بڑی ایک خوفناک قسم کی بات چیت چل رہی ہے فیصلہ کن آئی ایم ایف کے درمیان اور وزارت خزانہ کے درمیان. صحیح. نئے وزیر خزانہ سٹینڈ کر رہے ہیں کچھ چیزوں پہ جو اچھی بات ہے. ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سپلائی سائڈ کرو، مینجمنٹ کم کرو تاکہ معیشت کا پہیہ چلے. لہذا پہلے تو یہ ہوا کہ انہوں نے ایک اچھی فجنگ کی. اچھا. شماریات میں گڑبڑ کی اور 3% سے اٹھا کر ترقی کی شرح انہوں نے 4% کے قریب 3.94 یعنی 4% کے قریب انہوں نے دکھا دی ہے. اب اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ نہیں، وہ اسٹیٹ بینک نے جو رپورٹ دی ہے ابھی تک انہوں نے کہا 3% دی ہے. ٹھیک. وہ اسے 4% پہ لے گئے. اس سے بڑا اپوزیشن نے اسے بڑا کوشچن کیا اور اگلی بار وہ کہہ رہے ہیں جی تقریباً 5%. کہا تو گیا کہ 4.8% تک جائے گی. یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کی شرح جی 8% ہوگی اگلے سال. مہنگائی کی شرح کہاں ہے سنگل ڈیجٹ میں؟ مہنگائی تو 16%، 17%، 18%، 20% تک بڑی ہے پچھلے دنوں میں. اور یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلے سال کیا ہوگا؟ اگلے سال بھی مہنگائی جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں رہے گی. اچھا. ڈبل حصے میں رہے گی. پھر آپ دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ جی ہم بجلی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا سرکلو ڈیٹ 3 کھرب روپے تک پہنچ جائے گا. صحیح. 3000 ارب روپے سے اوپر ہو جائے گا آپ کا جو ہے. پہلے ہی اس ملک میں کوئی 9 کروڑ لوگ غربت کی سطح پہ چلے گئے. صحیح. ان 3 سالوں میں 9 کروڑ لوگ اب غربت کی شرح جو خط غربت ہے اس کے نیچے چلے گئے. صحیح. تو لہذا وزیر خزانہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پش کیا جائے. لہذا ایک بہت بڑا پیکج پچھلے سال کے مقابلے میں اور 2 سالوں کے مقابلے میں وہ لے کر آئے ہیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کا پروگرام. اچھا. اس پر کوئی تقریباً یہ کوئی 2 ارب سے زیادہ کا ہے. اوکے. جس میں 900 ارب تو خرچ کرنے ہیں وفاق نے. اچھا. اور 1235 ارب روپے خرچ کرنے ہیں صوبوں نے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سندھ کے وزیر چیف منسٹر ہیں وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ، انہوں نے ہنگامہ کر دیا. ٹھیک. کہ بھی یہ جو آپ نے 123 ارب روپے وزارت خزانہ کے پاس رکھے ہیں، وزارت خزانہ تو کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں کرتی. جو پیسہ وزارت خزانہ کے پاس ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر صوبوں میں خرچ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس بار کیا ہوا؟ اب الیکشن قریب آ رہے ہیں. اب ایم این ایز اور ایم پی ایز کو
نے حلقوں میں جانا ہے, سڑکیں بنانی ہے, نالیاں بنانی ہیں, کیا منہ لے کے جائیں گے, کام نہیں کریں گے. تو لہذا اب وہ ان کے لیے یہ 135-23 ارب روپے بنیادی طور پر یہ MPS کی اسکیموں پہ خرچ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور کہاں سے کھینچ کے لائیں یہ پیسے انہیں پوری کرنے کے لیے. بلکہ مراد علی شاہ نے انکشاف کیا کہ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں, اچھا, جس کا اجلاس کبھی ہوتا ہے, جو کہ ہونا چاہیے سال میں کم از کم 4-5 دفعہ تو ہونا چاہیے, جو کہ سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان میں معاشی اس کا فیصلہ کرنا, سب فیصلہ سازی کو, وزیر سندھ کے وزیر اعلیٰ کو سنا ہی نہیں گیا. جو آپ صوبوں میں ترقیاتی پروگرام وفاق کرنے جا رہا ہے وہ صوبوں کو کنسلٹ ہی نہیں کیا, کسی صوبے کو نہیں کیا. وجہ کیا ہوئی؟ وفاق اپنا مرکز وہی پرانی عادتیں ہیں مضبوط مرکز والی, اور پھر یہ کہ 2 صوبوں میں تو ان کی حکومت ہے تحریک انصاف کی, تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ وہ کام بھی ہم کریں گے, جیسے کہ بہت شاندار کام ہو رہا ہے صوبوں میں پہلے ہی. صحیح. تو وہ ان 123 ارب اس میں سے صرف سندھ کو 1.5 ارب روپیہ ملا ہے. اچھا, بہت تھوڑے سے منصوبے ہیں یونین کونسل لیول کے. ٹھیک ہے. بھائی وفاق جو ہے وہ یونین کونسل کے منصوبے بنائے گا کہ فلاں ڈسٹرکٹ کی سندھ کے فلاں تلکے کی فلاں یونین کونسل کی فلاں وارڈ میں ہم نے یہ نالی بنانی ہے. صحیح. یہ وفاق کا کام ہے نہیں. تو یہ تو ویسے ہی ڈیولوشن کے تصور کے خلاف ہے. تو وہ بہت چیخے ہیں, اس سے پہلے وہ چیخ رہے تھے پانی کے معاملے پہ. ان کے احتجاج کو سنا بھی گیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ 27 ملین ایکڑ فٹ جو واٹر ہے وہ ہمارا 23 ملین ایکڑ فٹ پانی چوری ہوا سندھ کا. اچھا. یہاں پہ انہوں نے یہ جہلم کینال کھول لی تھی اوکے, چشمہ بیراج کے ساتھ. ٹھیک. تو یہ پہلے بھی کرتے رہے تھے. صحیح. جس کی وجہ سے صوبوں میں عدم اعتماد پیدا ہوا. یہ کیوں نہیں اتفاق ہو رہا تھا, واٹر ریکارڈ کیوں نہیں ہو پا رہا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ جب چاہے مرکز تو پنجاب میں ہیڈ, وہاں سے آپ جب چاہے کھول لیتے جب چاہے بند. یہ جنرل جیلانی کے زمانے میں ہوا تھا, تب سے یہ جھگڑا پیدا ہوا, بد اعتمادی پیدا ہوئی. جب سے یہ تب بھی کالا باغ ڈیم کی جو مخالفت بھی تب سے شروع ہوئی. صحیح. جنرل جیلانی کے وقت, کیونکہ انہوں نے چشمہ رائٹ بینک کینال کھول کر پانی لگا لیا تھا. ٹھیک. سندھ کا ابھی بھی وہ اعتراض تھا. تو لہذا وفاق میں اور صوبوں میں ایک بڑا جھگڑا ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اوپر سے کیا ہوا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کتنا بڑا ہنگامہ وہاں پہ ہوا بحریہ ٹاؤن کراچی میں. بالکل, وہ تو جو انڈیجنس لوگوں کی, مقامی لوگوں کی لوگوں کی تنظیم ہے ان کے زمین کے حقوق کی, وہ اس میں مظاہرے کر رہے تھے کہ دیکھیں ہماری ساری زمینیں چھین کر یہاں پہ بحریہ ٹاؤن بنا دیا گیا ہے. وہ پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا, وہ حلال ہو گئی زمین جو قبضہ کی گئی تھی. یا جو لوکل گورنمنٹ نے کراچی کی جو صوبائی تنظیم تھی اس نے وہ ان کی زمین حوالے کر دی تھی, کسی اور کام کے لیے کی تھی, وہاں سے کر آ کے وہ پہنچ گئی بحریہ ٹاؤن کے کھاتے میں. ٹھیک. اب یہ لوگ نیشنلسٹ پورے سندھ سے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے, ہزارہا لوگ وہاں پہنچ گئے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آرام سے احتجاج کرنے آئے, لیکن توڑ پھوڑ بہت. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں کوئی لوگ گھس گئے, اور وہ وہاں پہ انہوں نے خوب توڑ پھوڑ کی. اور وہاں پہ جو بیچارے رہائش پذیر لوگ تھے انہیں بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑا. بہت زیادہ خطرناک. ایم کیو والوں نے بنانے کی کوشش کی مہاجر سندھی مسئلہ. حکومت کہاں تھی, پولیس انفورسمنٹ وغیرہ ایم کیو اچانک میدان میں کود گئی. حکومت ہے, حکومت کے تو پاؤں بندھے ہوئے ہیں. بحریہ ٹاؤن کو سہولت ساری کاری جو کی ہے وہ تو سندھ گورنمنٹ نے کی ہے. اس لیے سندھی نیشنلسٹ کو موقع ملا پیپلز پارٹی کی خوب مجائی کرنے کا کہ دیکھیں جی یہ تو مقامی لوگوں کو نکال کر یہاں پہ اتنی بڑی پوش کالونیز بنا رہے ہیں جن کا سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا اس پہ اب لیکن آپ دیکھیں پورے میڈیا پہ سوائے ڈان کے سب جگہ اس خبر کا بلیک آؤٹ تھا. آج کے جو اخبارات میں خبریں ساری وہ آ رہی ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے حق میں ہے. صحیح. اور جن لوگوں نے مظاہرہ کیا مقامی لوگوں کا, ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے کرو, یہ وطن دشمن ہیں, یہ سندھ دیش کے نعرے لگا رہے تھے اور فلاں کرا رہے تھے. اب وہ ایم کیو والے بھی بہت وطن دوست ہو گئے. صحیح. انہوں نے اسے مہاجر سندھی کا مسئلہ بنانے کی کوشش کی پھر سے, اور پھر سے کراچی کے صوبے کا شوشہ چھوڑا ہے. ایک طرف سندھ لڑ رہا ہے وفاق سے پانی کے لیے, اپنے جائز معاشی حقوق کے لیے. اچھا مجھے بڑی اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے مراد علی شاہ کو کہ وہ پریس کا بار بار کہہ رہے تھے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پنجاب میں
آپ 65 ارب روپے خرچ کرنے جا رہے ہیں. صحیح. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اگر 38 ارب روپے یا 28 ارب روپے پختونخوا میں خرچ کرنے جا رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے آپ بلوچستان میں 18 ارب روپے خرچ کرنے جا رہے ہیں. بہت خوشی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے؟ ہم دو، اگر یہ ایک پاکستان ہے تو پھر سندھ کے ساتھ یہ ایک اسٹیپ مدر کا، متریئی ماں کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ وفاق کو اندازہ ہے اس بات کا کہ اس کا ریئیکشن اچھا نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے یقین دلایا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہاں تو کوئی ڈیٹیل بھی ہمارے سامنے پیش نہیں کی گئی. وہ کہتے جی ہاں آپ کے لیے ہے، فلاں ہے، لیکن جب ہم نے دیکھا، آج وہ اپنی پریس کانفرنس دکھا رہے تھے کہ دیکھیں یہ تفصیلات ہیں منصوبوں کی، اور وہ بڑا مذاق اڑا رہے تھے. وفاق کا کیا کام ہے بھائی؟ نالیاں سیدھی کرنا یونین کونسلوں میں، یہ صوبے کا کام ہے. اگر آپ صوبے میں کوئی ترقیاتی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو صوبائی حکومت آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، تو آپ کی پارٹی کی ہے یا نہیں ہے، آئینی طور پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے کنسلٹ کر کے وہاں پہ پروگرام بنائیں. وفاق کے ریپرزینٹیٹیو جو اس حوالے سے کوئی جواب نہیں کی پریس کانفرنس کا ابھی تک؟ وہ دے رہے ہیں، وہ اسد عمر نے ان پہ جواب دیا ہے، لیکن اسد عمر بس ایسی شاعری کی ہے. اچھا. یہ تو اپنی دستاویز دکھا رہے ہیں. یہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو اپروو ہوا ہے، اچھا اس دفعہ انہوں نے بہت زیادہ یہ بھی آ گئے ہیں اب سڑکوں پہ. اچھا. جو زیادہ تر 63% جو ہے نا PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، وہ ہوگا انفراسٹرکچر پہ. اوکے. سڑکیں بنائیں گے، برج بنائیں گے، اور بڑے یہ 2 خرب روپے کے 2000 ارب کے یہ منصوبے بنا کر آئے ہیں. پیسے تھوڑے ایلوکیشن کام ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم 600 بلین جناب خرچ کر دیں گے بلوچستان میں، ایلوکیشن 18 ارب کی ہے. ہم پنجاب میں اتنے 1000 ارب خرچ کر دیں گے، ایلوکیشن بہت کم ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ 3 ان کے بڑے منصوبے ہیں، یہ اسپیشل انیشیٹو پرائم منسٹر کے، جو یہ الیکشن کی تیاری کے لیے ہے، جو اگلے 2 سال میں وہ کریں گے. اچھا، یہ پاکستان میں ایک بڑا دلچسپ سائیکل ہے معاشی منصوبہ بندی کا، کہ جب ایک حکومت آتی ہے، پچھلی حکومت اس کے لیے خسارہ چھوڑ گئی ہوتی ہے. بالکل. کیوں کہ پچھلی حکومت اپنے آخری سالوں میں خوب خرچ کرتی ہے تاکہ الیکشن میں جا سکے اور لوگوں کو ایک گڈ فیل فیکٹر دے سکے. تو جب نئی حکومت آتی ہے تو وہ 2-1 سال کرتی ہے، اپنی خوب کمر کستی ہے، IMF کے پاس جاتی ہے، اس کی سخت شرائط لیتی ہے، ان پاپولر ہوتی ہے. جب تھوڑے سے مالی معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کے جانے کا وقت فسکل اور فائنینشیل استحکام آتا ہے، الیکشن آ جاتے ہیں، تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں. عمران خان کہتے تھے کہ بالکل نہیں، میں تو MNAs کا کام ہی نہیں ہے یہ ترقیاتی کام کرنا، اس سے کرپشن آتی ہے. اب وہ جناب 135 ارب دینے جا رہے ہیں منسٹری آف فائنانس کو. اس میں کچھ پرائم منسٹر کے پاس بھی ہوں گے ثوابدیدی فنڈز، تو یہ خوب خرچ کریں گے اگلے 2 سال میں. تو لہذا اپوزیشن تو پھر کیا ہوگا جب یہ حکومت جا رہی ہوگی تو پاکستان کا خسارہ پھر بڑھ چکا ہوگا. جب اگلی حکومت آئے گی وہ کہیں گے دیکھیں عمران خان کی حکومت نے تاریخ کا سب سے بڑا ہم پر بوجھ ڈال دیا ہے قرضوں کا، اور اتنا خسارہ 8%، 9% ہو گیا ہے بجٹ کا خسارہ. اور یہ کہ پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے، کیونکہ اب جو ہی معیشت چلے گی تو امپورٹس بڑھیں گی، اور آپ کی ایکسپورٹس اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی جس رفتار سے آپ کی امپورٹس بڑھیں گی. آپ کے خیال میں اس پیٹرن کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا، یہ سارے نام لیتے ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، کہ جی یہ وہ تب ہوگی کہ آپ کو پاکستان کا بنیادی معاشی ڈھانچہ بدلنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک تو آپ کو فیوڈلزم ختم کرنا پڑے گا، نہیں ہو سکتا، بڑی ذمہ داری نہیں ہو سکتا، پھر آگے چلے. دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ نے سارا سوشل سیکٹر اور ایجوکیشن اور ہیلتھ پرائیویٹائز کر دی ہے. کیوں آپ انفراسٹرکچر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں؟ وہ ٹھیک کہا انہوں نے مراد علی شاہ نے کہ کراچی سے لاہور سے سکھر تک تو پچھلی حکومت نے بنا دیا، لیکن پچھلی حکومت میں بھی اور اس حکومت میں بھی یہ سکھر سے حیدرآباد تک کا جو 400 کلومیٹر کا جو ٹکڑا ہے، اب وہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹنرشپ میں بنانے جا رہے ہیں. اور سندھ کی ہائی وے کے حوالے سے وہ مثال دے رہے تھے چیف منسٹر کہ 14 ارب کا منصوبہ تھا، 7 ارب سندھ نے دے دیے، 4 سال ہو گئے ہیں، اس پہ کام ہی شروع نہیں ہوا. صوبے نے اپنے پاس سے، جو کہ ان کا ذمہ داری نہیں تھی، مرکز نے کر، لیکن انہوں نے کہا جی آپ سندھ والے دیں گے، آدھا آدھا کریں گے تو ہم بنا دیں گے ہائی وے. وہ نہیں شروع.
ابھی یہ جو وہاں پہ کراچی کا 1000 ارب کا روپے کا جو منصوبے کا اعلان کیا گیا تھا, ہاں جی, کہاں ہیں وہ پیسے؟ بجٹ میں ایلوکیشن تو نظر نہیں آتی. صحیح. تو لہٰذا نہ وہ بنے گی, وہاں پہ ٹرانزٹ سسٹم ٹھیک ہوگا, نہ واٹر سپلائی ٹھیک ہوگی, بس تختیاں لگ جائیں گی. تو میں کہنے جا رہا تھا کہ جب عمران خان کی حکومت جائے گی تو نئی حکومت آئے گی تو اسے بھی بیلٹ ٹائٹنگ کرنی پڑے گی کہ تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ, تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ, تاریخ کی سب سے بڑی قرض کی ادائیگی. اور واقعی عمران خان ڈبل کر جائیں گے بیرونی قرضہ جب ان کی حکومت جائے گی. تو اگلی حکومت کو وقت پڑے گا, اگلی حکومت پھر عمران خان کی حکومت کو گالیاں دے گی, جیسے عمران خان کی حکومت پچھلی حکومت کو گالی دے گی. تو یہ سائیکل چل رہا ہے. جو میں کہہ رہا تھا نا, ایک تو یہ آپ فیوڈلزم ختم کر دیں, دوسرا یہ کہ آپ لائیں انفراسٹرکچر جو ہے فزیکل ہو یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, وہ اسٹیٹ کا کام ہے. تعلیم دینا ہماری آئینی ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی, صحت دینا ہمارے آئینی بنیادی حق ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور پھر یہ کہ آپ امیروں کو ٹیکس کریں, آپ انڈائریکٹ ٹیکس نہ لگائیں, غریبوں پہ ٹیکس کیوں لگاتے ہیں؟ امتیاز صاحب, آپ ٹیکس کی بات کریں, میں پھر سوال وہاں پہ لے کر آؤں گی, ہم لوگ زراعت کے اوپر جو ہے ٹیکس کیوں نہیں کریں؟ ہم ایک زرعی ملک ہیں, ہمارے زمیندار طبقہ جو اس کی وجہ بنیادی ہے نا, یہ زمیندار جو ہے نا, یہ پولیٹیکل پاور لیڈ ہے نا, they need to tax them. ہر پارٹی میں آپ دیکھیں, عمران خان کی پارٹی میں دیکھ لیں, وہ سارے جو جہاز پہ چڑھ کے آئے تھے, اس کا مطلب یہی ہے نا کہ کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے وہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو ٹیکس نہیں کر رہے اور عوام سے ٹیکس نکالے جا رہے ہیں, یہ پاور میں بھی اس لیے آتے ہیں تاکہ یہ اپنے مفادات کو محفوظ کر سکے. اب دیکھیں نا, شوگر مافیا کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہو پا رہی؟ رپورٹ آ گئی, سب کچھ ہو گیا, کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں. پی ٹی آئی میں بھی شوگر مافیا بیٹھا ہے, پیپلز پارٹی میں بھی شوگر مافیا بیٹھا ہے, مسلم لیگ نواز میں بھی شوگر مافیا بیٹھا ہوا. تو یہ تو اتحاد ثلاثہ ہو گیا. امتیاز صاحب, مجھے قومی اتفاق رائے ہو گیا پارٹی. مجھے خوف اس بات کا آ رہا ہے ابھی حالیہ بحریہ کے جو ہے واقعات دیکھنے کے بعد, کہ اگر عوام ایسی اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور گریبانوں کو پکڑ لیتی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں, تو کیا بنے گا؟ تو آپ بھی عوام سے شامل ہو جائیے. کیونکہ ہم نے جو ابھی بحریہ کے حوالے سے دیکھا ہے اور جس طرح کا ریئیکشن دیکھا ہے توڑ پھوڑ, اور یہ دیکھیں میڈیا کی حالت, میں دکھاؤں گا نہیں اخبارات, شرم آتی ہے اخبارات پڑھ کے اور ٹیلی ویژن. آپ کو معلوم ہے میڈیا جو ہے وہ کیا ان کی خبر ہی بیچاروں کی نہیں آئی, وہ ساری سوشل میڈیا پہ دیکھی ہم نے. اور آج خبریں جو آ رہی ہیں تو وہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے میں آ رہی ہیں. کیوں؟ بحریہ ٹاؤن اربوں روپے کے اشتہار دیتا ہے تمام میڈیا کو. صحیح, اس کے خلاف خبر نہیں لگ سکتی. ڈان کو نہیں ملتے اشتہار؟ نہیں, ڈان نے ہمت دکھائی, نوکیٹس کو نہیں ملتے اشتہار, اس لیے ہمت دکھائی. ظاہر ہے کہ ڈان نے قربانی کی ہوگی نا, بحریہ ٹاؤن کے اشتہاروں نہیں ملتے. صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ اس خوفناک جو آپ نے انکشافات کیے اور جو ڈسکس کیا. ریئلی ہوپ کہ تھنگس گیٹ بیٹر. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, آپ سے بات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شفاعت سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.